اچھا موسم دیکھ کے میں تو گھر بیٹھ ہی نہیں سکتی، میرا دل کرتا ہے کہ بس کہیں نکل جاؤں، لیکن پھر ڈر لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے اونچ نیچ ہو گئی نا تو عرشی نے کہنا ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس موسم میں آپ باہر نکلیں، جب پتہ ہے کہ باہر پانی جگہ جگہ کھڑا ہوتا ہے یا بارش ہو رہی ہے۔ اور ابھی روڈ تو بالکل کلیئر تھے اور آج رش بھی کم تھا، میرے مائنڈ میں یہ بھی چیز تھی کہ رش آج نہیں ہوگا کیونکہ آج موسٹلی آفسز میں اور سائٹس پہ بھی چھٹی تھی کیونکہ سارا دن ہی بارش ہوتی رہی ہے۔ لیکن ابھی تو میرے پاس ایک بہانہ تھا کہ سلار کا ٹیوشن چھوڑنا ہے تو چلے میں نے کہا وہ چھوڑ لیتی ہوں، اور ساتھ لولو سینٹر بھی میں نے جانا تھا اور پہنچ گئی ہوں جی۔ اس کے بعد لولو سینٹر اور باہر نکلی ہوں جب گاڑی سے اتنا مزہ آیا نا، ایسے آزاد آزاد فیل کر رہی تھی نا، کیونکہ 2 دن سے گھر میں ہی بند ہیں، بچے بھی اسکول نہیں گئے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ڈرتے ڈرتے کہیں نکلی ہی نہیں ہوں کہ یہ ناورشی سے بھی ڈانٹ پڑ جائے۔ اور ویسے بھی یہاں کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی بار بار یہ میسیج کر رہی تھی موبائل پہ کہ آپ لوگ بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں کیونکہ رش بن جاتا ہے۔ اور کل ویسے سنڈے تھا اور آج آف تھا، تو ابھی جی میں پہنچ گئی ہوں لولو سینٹر، اور یہاں میں نے اپنی دی ہوئی تھی چین ریپیئر کرنے کے لیے گولڈ کی، تو وہ میں نے پک کرنی تھی۔ کافی دنوں سے وہ مجھے کال کر رہے تھے کہ وہ آپ کی ریڈی ہے تو آ کے لے جائیں، تو آج میں نے کہا چلیں یہ کام بھی کر ہی آتی ہوں۔ تو کافی مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ گولڈ کے بارے میں انفارمیشن دیں کہ دبئی میں ان کا گولڈ جو ہے وہ بڑا فیمس ہے اور یہاں سے اچھا ملتا ہے گولڈ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا خالص گولڈ وہ ملتا ہے دبئی سے۔ اور یہ میں ملبار گولڈ کی شاپ پہ آئی ہوں، یہاں ہی میں نے ریپیئر کرنے کے لیے اپنا دیا ہوا تھا۔ مزے کی چیز یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، یا آپ نے ایون کہ صرف آپ نے اس کو واش کروانا ہے، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ آئٹم فریش ہو جائے گا تو یہ فری آف چارج کر کے دیتے ہیں جس برانڈ سے آپ نے خریدا ہو۔ تو میرا ملبار کا تھا، تو میری چین جو تھی نا وہ ٹوٹ گئی تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ریپیئر کر کے دیں۔ وہ اندر سے نا اس کی ایسے لیئرز بنی ہوئی تھی، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئی تھی، ویسے نہیں ٹوٹی تھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10-15 دن لگیں گے۔ تو پھر جب اب ریڈی ہو گئی ہے تو انہوں نے مجھے کال کی ہے، تو کوئی چارجز یہ لوگ نہیں لیتے، تو یہ مزے کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ جب آپ دبئی سے گولڈ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ وزٹ پہ ہیں تو آپ کا ویٹ جو ہے ٹیکس وہ ریفنڈ ہو جاتا ہے۔ ہم چونکہ ریزیڈنٹ ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، تو ہمیں ریفنڈ نہیں ہوتا، ہمیں ویٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو جو ریفنڈ ہوتا ہے نا وہ ایئرپورٹ جا کے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جس شاپ سے گولڈ خریدا ہے وہاں سے آپ خریدنے کے بعد ان سے آپ بل بنواتے ہیں اپنا پورا ڈیٹا دے کے، پاسپورٹ کی کاپی کہ آپ یہاں وزٹر آئے ہیں، وزٹ ویزا کی وہ کاپی لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ایئرپورٹ سے اس کو ریفنڈ کروا لیتے ہیں۔ اور آئی تھنک 85-90% ٹیکس بھی ریفنڈ ہوتا ہے، اس میں سے 10% کچھ ڈیٹکٹ ہوتا ہے، مجھے صحیح ایگزیکٹلی نہیں پتا 10 ہے یا 15 ہے، میکسیمم اتنا ہے، باقی آپ کا جو ویٹ ہوگا نا ٹیکس وہ ریفنڈ ہو جاتا ہے۔ مجھے کافی سسٹر نے کمنٹ کیا کہ آپ بتائیں کہ گولڈ کے بارے میں انفارمیشن دیں۔ اس کے بعد جب بھی آپ گولڈ خریدیں نا، آپ یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ گولڈ لینے جائیں تو سب سے پہلے آپ کو جو چیز پسند آئے آپ اس کی اوریجنل قیمت پوچھیں کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ اس کے بعد آپ پوچھیں کہ آپ نے میکنگ چارجز کتنے لینے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے اندر سٹون لگے ہوئے ہیں یا نگ وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو ان کی قیمت آپ علیحدہ پوچھیں۔ اس کے بعد ویٹ آپ علیحدہ پوچھیں۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی آئٹم پسند کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ 3000 کا ہے، 3000 میں کیا کیا شامل ہے یہ وہ ایکسپلین خود نہیں کرتے، تو اس لیے آپ انہیں کہیں کہ مجھے جی جو گولڈ ہے نا اس کی اصل پرائس بتائیں، پھر آپ ریٹ پوچھیں کہ آج گولڈ کا ریٹ کیا ہے، اس کے حساب سے خود بھی فار ایگزامپل اگر 6 گرام یا 8 گرام کی چیز ہے، یہاں گرام میں گولڈ ملتا ہے، ہمارے یہاں جیسے پاکستان کا مجھے پتا ہے کہ وہاں ہم تولے یا ماشے میں چیز لیتے ہیں، تو یہاں جو تولہ بناتے ہیں وہ 11 گرام کا تولہ بناتے ہیں، اور آئی تھنک پاکستان میں 12 گرام کا بناتے ہیں، یہ 11 گرام کا تولہ بناتے ہیں۔ تو یہاں گرام میں آپ کو چیز ملے گی، تو جتنے گرام کی آپ چیز لیتے ہیں پہلے اس کی اصل قیمت دیکھیں۔ فار ایگزامپل اگر 200 درہم پر گرام ہے، اس سے زیادہ قیمت ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل 200 درہم پر گرام ہے تو آپ 200 کو ملٹیپلائی کریں 6 گرام سے، 6 گرام کا آپ چیز لے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اسے انہیں کہیں کہ جی ان کی میکنگ چارجز بتائیں، مین بنوائی بتائیں، جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں پالش وغیرہ کے لیتے ہیں نا، یہاں وہ پالش والا سین نہیں ہوتا، تو وہ آپ ان سے پوچھیں، وہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ان سے ٹیکس کا پوچھیں، اس کے بعد جو میکنگ چارجز ہوتے ہیں نا بنوائی، اس میں یہ بارگیننگ کر لیتے ہیں۔ میں نے ابھی حدیبیہ کی لی تھی اس کی برتھ ڈے پہ چین، تو انہوں نے مجھے 300 سم تھنگ کہا تھا، میں نے کہا میں اتنا 1.5 گرام آپ کو میکنگ چارجز دے دوں، تو وہ میں نے آئی تھنک ان کو 1 گرام اتنا کچھ
پیسے دیے تھے میکنگ چارجز کے، یہاں میکنگ چارجز بہت زیادہ لے لیتے ہیں. اسی طرح پھر سٹون پوچھیں کہ یہ سٹون کل اگر ہم آپ کو واپس کریں، گولڈ ہم سیل کریں یا آپ کو ایکسچینج کریں تو کیا یہ آپ سیم پرائس میں لیں گے یا اس کی قیمت جو ہے وہ نہیں کاؤنٹ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں انفارمیشن لے کے آپ گولڈ خریدیں. تو بس جی میں نے تو اپنی جو چین ریپیئر کرنے دی ہوئی تھی وہ مجھے مل گئی ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی ہے. اور اس کے بعد میں نے جی یہ تھوڑی سی گروسری بھی کر لی ہے، جہاں سے شاپنگ میٹھی کا جو شیمپو ہے وہ لینا تھا. تو باہر نکلی ہوں تو اتنی بارش اور سارے لوگ یہاں ویٹنگ میں تھے کہ بارش رکے تو جائے. تو میں نے کہا میں تو جلدی جلدی نکل جاتی ہوں. تو بس جی میں تو بھیگتی ہوئی بھاگ کے اپنی گاڑی، شکر ہے میں نزدیک کی پارکنگ کی تھی تو پارکنگ میں پہنچ گئی ہوں. تو شاپنگ گھر جا کے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں.